صلوا علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ دیکھیں، جہاں تک ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا معاملہ ہے، ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، خواہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی، دونوں میں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال، یعنی جس سال ابراہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا، اس سال کو اللہ نے یادگار بھی بنانا تھا۔ ادروائز اس کے بعد کعبہ شریف پہ کئی دفعہ حملے ہوئے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی، اس سال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اہل تشیع کے ہاں جو صحیح بخاری کے لیول کی ان کی حدیث کی کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن پریکٹیکلی شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ امام خمینی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ پورے کا پورا ویک ہی ایران میں ربیع الاول سے ریلیٹڈ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں ڈکلیئر کر دیا ہے تاکہ یہ 12 اور 17 کا جھگڑا نہ ہو۔ ادروائز کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں۔ احمد بریلوی صاحب، جن کے اوپر پورا مکتب کھڑا ہے، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ تو یہ بریلویوں سے ذرا پوچھیں، یہ جو 12 ربیع الاول آپ منا رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت تو اسے 8 ربیع الاول لکھ کے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا چونکہ اب 12 چل پڑی ہے، اس لیے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، چلنے دیں اس کو اس طرح۔ ہمارا صرف معصومانہ سوال ہے، آپ کا تو بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ فنا فی رسول ہوتے ہیں، وہ فنا فی شیخ ہوتے ہیں، اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کی ہیں تصوف میں۔ اور جو باباؤں کے بابا ہیں آپ کے، شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں آپ اولیاء کا سردار کہتے ہیں، ان کو تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا، اگے کے کام ٹرنا ہے، جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے، امام بیہقی کی کتاب کا۔ اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارے اس تک نہیں پہنچ سکے، ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے، تو انہیں تو پتہ نہیں چلا، انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا، 10 محرم کا دن لکھ دیا۔ یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے۔ جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر تو اجماع امت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے، سبیلیں لگا کے، اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ایک ایونٹ کی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی بن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں، تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے۔ کوئی ہمیں ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو، حالانکہ یہ پاسبل تھا، جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے۔ کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ باقی جو ربیع الاول شریف کے والے سے سیلیبریشنز ہیں آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں، ان کا ثبوت پہلے 600-650 سال تک نہیں ملتا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے تھی، انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے۔ انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا، تو علماء تو پھر پکے ہو گئے، انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی، اس سال بھی کھواؤ، کرتے 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 پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد منانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے، ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومن امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں۔ جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار پرانوں کا نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ پرانے تو ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین تبع تابعین۔ تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے۔
جی پرانے بزرگ، پرانے نہیں سرکار، درمیانے، پرانے تو ہے ہی نہیں ہے. اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا. یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر. اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا، اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے. اور اسی صدی کے اندر 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری کے اندر 8 سے 800 سال پہلے کوئی منت مانی تھی، اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر. اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا. اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے. 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا. پہلے یہ وائٹ تھا. حالانکہ نبی الاسلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے، اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے! یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو، وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی الاسلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے تھے. اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا. اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا، تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا. اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخی رسول کہتے ہیں آپ کو. خانہ کعبہ میں 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں، اگر چاروں حق پہ ہیں تو مصلے 4 کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو. چلو 4 مصلے تھے، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو، ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے. نہ پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے 1517 سے لے کے 1917 تک. اگر یہ ورلڈ وار 1 نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی. اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی. اور اب ایک مسلح وہاں پہ 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا. اور کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی خدمات ہے. انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں. بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں. بدعتیں تم داخل کرو دین میں. جب ہم بولیں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. بھائی اس سے پہلے لوگ میلاد کس طرح مناتے تھے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھ کے. اور انہوں نے لنگر چک کے رکھا ہوتا ہے. نبی الاسلام روزہ رکھتے تھے، یہ لنگر کو دب کے رکھتے ہیں. ہاں باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا، الیاس قادری صاحب نے. وہ بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، منڈے کا روزہ. تو وہ تو ہر ہفتے ہی رکھا جائے، اچھی بات ہے. چلیں ربیع الاول میں رکھ لیں ولادت کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ ہے آفیشیل طریقہ. وہ لوگ پوچھ رہے تھے پھر اسی کیا کریے سرکار؟ اے کرو نہیں. آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات ہے، 2001 کی بات ہے. اس زمانے میں میں نے جو ربیع الاول کی لائٹنگ کا سامان ہے نا، کوئی 1-1.5 لاکھ روپے کا بنایا ہوا تھا. وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا، تنخواہیں جوڑ جوڑ کے. والد صاحب جو پاکٹ منی دیتے تھے. اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی الاسلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے، وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ. یہ تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے، ہاں 1 روپے کے روادار نہیں ہے. اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا ہے. ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا. تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا، اپنی فیملی کی لائف کو، اپنے قریبی ٹیم ممبرز کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا، وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لیتا. ہاں آ کے میرے آکی ویلاگ بنا رہے ہوندے. یہ بھی نہیں کیتا یار میں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.